لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھے محمد علیہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ نماز جمعہ کے نمازیوں کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ عزیزاً، آج 28 سفر المظفر ہے، ایک بہت بڑی مصیبت کا دن ہے کہ جس میں کائنات کی سب سے عظیم ہستی افضل الانبیاء خاتم النبیین کی رحلت یا ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کے سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے۔ میں اسی مناسبت سے سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور پھر آپ عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جمعہ کے آج کے اس خطبہ میں اس عظیم الشان ہستی کے بے شمار اور عظیم سیرت کی طرف اشارہ ہی کرنا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ایسی عظیم الشان ہستی کے لیے کچھ عرض کریں کہ جن کے مدح و ثنا خود پروردگار عالم کرتا ہے۔ ہماری اتنی جرأت نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں کہ جس کے مدح و ثنا میں قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے، مختلف جگہوں پر اس ہستی کا تعارف کروا رہا ہے کہ اس کائنات میں اس ہستی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ خود پروردگار عالم قرآن مجید کی مختلف آیات میں اپنے حبیب کا تعارف، اپنے حبیب کی مدح و ثنا کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ آپ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پیغمبر کی شان میں نازل ہونے والی آیات بہت زیادہ ہیں۔ کبھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری اس محبت کی پہچان اور اس محبت کی علامت یہ ہے کہ تم اتباع رسول کرو، پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کے نقش قدم پر چلو، پھر پتہ چلے گا تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو۔ فاتبعونی، پیغمبر کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ۔ اتباع رسول سے پہلے اللہ محبوب تھا، بندے اس کے محب تھے، اتباع رسول کے بعد پھر بندہ محبوب الہی بن جاتا ہے۔ اگر ایک انسان پیغمبر کی اتباع کرے، پیغمبر کے فرامین پر عمل پیرا ہو، تو خود خدا فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو۔
بس اتباع رسول، کسی قسم کی قید یہاں پہ اس آیت میں موجود نہیں ہے۔ پھر کبھی فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں وہ لے لو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کسی خاص مقام اور کسی خاص مطلب کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا۔ وما اتاکم الرسول، قرآن واضح کہہ رہا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے فخذوہ، اس پہ عمل کرو، اس کو لے لو۔ اتنا بڑا مقام ہے ختمیہ مرتبت کا، وما اتاکم الرسول۔ بھائی اللہ کہا جاتا ہے خاص مورد میں، خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر آپ پیغمبر کے احکام پہ نہ، پیغمبر کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ ایک نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے دیں فخذوہ، اس کو لے لو، اس پہ عمل پیرا ہو، اس کو پکڑ لو۔ پھر کبھی فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ دیکھیں ایسا کسی بشر کے بارے میں کہنا، ایک عام انسان کے بارے میں کہنا بڑی بات ہے، وہ بھی پروردگار عالم کا یہ کہنا وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ یہ میرا حبیب تو وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا۔ اتنا بڑا مقام، اتھارٹی اور عہدہ اور منصب اللہ کی جانب سے پیغمبر کو عطا ہو رہا ہے۔ اپنی کبھی پروردگار عالم اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ دیکھیں جب تک نماز کے تشہد میں آپ شہادت وحدانیت پروردگار کے ساتھ پیغمبر کی رسالت اور عبودیت کی گواہی نہ دیں، آپ کا شہادت، آپ کا تشہد کامل نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے اس اطاعت اور باقی موارد کے ساتھ پیغمبر کا ساتھ ضرور ذکر کرتا ہے۔ قرآن کی آیات اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر فرمایا اللہ تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے آگے سبقت نہ کرو، بڑھو نہیں، تجاوز نہ کرو۔ بس کتنا بڑا مقام اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو عطا فرمایا۔ اور کبھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرا یہ حبیب، یہ پیغمبر رسول گرامی اسلام کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ صفات کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نا، ممکن ہے بعض اوقات کوئی شخص جو ہے اپنی کسی خاص صفت کی وجہ سے اسوہ حسنہ بن جائے۔ ایک شخص ہے بڑا سخی ہے، سخاوت مند ہے، لوگ کہیں اس صفت میں اس کی اتباع کرو، کلن نہیں، اس صفت میں اس شخص کی اتباع کرو کیونکہ یہ سخی ہے۔ ممکن ہے باقی صفات کا وہ حامل نہ ہو، باقی اس میں صفات کمال نہ پائی جائے، کہا جاتا ہے یہ بڑا سخی ہے، اس حوالے سے اس کی اتباع کرو۔ کبھی کھائے کوئی بہادر ہے، دلیر ہے، کوئی نماز روزہ کا پابند ہے، دیندار ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے اسی پہلو کو دیکھ کر اس کی اتباع کرو۔ لیکن قرآن پیغمبر کے بارے میں جب بات آتی ہے کسی صفت کا ذکر نہیں کر رہا، فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ذات پیغمبر اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، صفات کی بات نہیں ہے، ذات رسول، ذات پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی پوری زندگی جو انہوں نے گزاری ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ہمیں گمراہ ہونے کی اور پریشان ہونے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیوں ہم راستہ بھٹکیں جب ہر چیز کو احسن طریقے سے، انتہائی کامل اور تمام پیغمبر گرامی اسلام بے عنوان نمونہ ہمارے لیے موجود ہیں؟ پھر ہم کیوں پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ البتہ آیت بعد والا حصہ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر،
وذکر اللہ کثیرا، کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو۔ بس ہر کوئی بھی پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ جس سے قرآن کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت سے وہی بہرہ مند ہوگا جو متقی ہوگا۔ اس آیت میں بھی اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے پیغمبر اسوہ حسنہ ہے سب کے لیے، لیکن بہرہ مند وہ ہوگا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت اور اللہ کی امید رکھتا ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوسری صفت یہ وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے پیغمبر اسوہ حسنہ ہے، اس کے لیے نمونہ عمل ہے جو بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ بس نمونہ عمل ہے پیغمبر گرامی اسلام۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، نتیجہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام معصوم ہستی ہیں، اس لیے کسی گناہ گار کو اسوہ حسنہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر کوئی گناہ گار شخص ہے یا کبھی کبھی گناہ اس سے سرزد ہو جائے، ایسے شخص کو اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ پیغمبر تمہارے لیے آئیڈیل ہے، رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لہذا مطلقاً پیغمبر کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ بس اب جو آ کر کہہ دے، آ کر میں اشارہ ہی کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، کہ کسی بھی موڑ پر چاہے پیغمبر کے آخری ٹائم ہو یا پیغمبر کے باقی حالات ہوں، کوئی کسی کی یہ کہہ نہیں سکتا، کہنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر میں بھی ہذیان کی کیفیت طاری ہے۔ یہ کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ اس لیے اللہ اس نبی کو اسوہ حسنہ بنا رہا ہے۔ اور کوئی آ کر کہہ دے کہ ان الرجل لیحجر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا اس کو توہین کے کھاتے میں نہیں ڈالو گے؟ پھر فرمایا پس جب پیغمبر اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے، تو کسی صورت میں پیغمبر کے حکم کی مخالفت نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں۔ کیوں؟ رول ماڈل ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، پوری زندگی آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور پھر پیغمبر اگر کسی موقع پہ کہہ دے ایتینی بقلم و دوات، قلم و دوات لے کے آؤ، اور کہا جائے حسبنا کتاب اللہ، یہ درست نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کے سامنے اسوہ حسنہ بھی مانتے ہو، نمونہ عمل بھی مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا قرآن کی آیت کے مطابق، اور پھر کہہ دینا پیغمبر کے محفل میں بیٹھ کے کہہ دینا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کیا کہیں گے آپ؟ جی آج 1400 سال کے بعد مسلمان بیدار ہے، سمجھ رہا ہے کہ کیا ہوا 1400 سال پہلے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا۔ میں کبھی، آپ خود کبھی دیکھنا ذرا سیاہ ستہ کا مطالعہ کرو، آپ جا کر عجیب پیغمبر کی صفات بیان ہوئی، انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیسا نبی، کس طرح کی تمہارے نزدیک اس پیغمبر کی شان ہے کہ جو آج اہانت کا توہین کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ صحیح تمہاری کتب کس طرح پیغمبر کی اہانت کرتی ہوئی نظر آئی۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ذرا قرآن اور جس کو سیاہ ستہ کہتے ہو ان کا ذرا آپس میں مقایسہ کر کے تو دیکھو۔ قرآن نے شان پیغمبر بیان کی ہے، یہ تمہاری سیاہ ستہ نے شان پیغمبر بیان کی ہے۔ عجیب قسم کی روایات ہے، خدا شاید اس منبر پہ اس کو بیان نہیں کر پاتا، شرم محسوس ہوتی ہے ایسی چیزیں بیان کرتے ہوئے جو پیغمبر کے ساتھ نسبت دی گئی ہے ان کتابوں میں۔ تمہاری معرفت کہاں گئی؟
اور تمہاری محبت رسول کہاں گئی؟ لہذا وہ پیغمبر جو خلق عظیم کے مالک ہیں، قرآن مجید واضح طور پہ فرما رہا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر فقط اخلاق نہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ جب کسی نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا، عرض کیا یا علی پیغمبر کے خلق عظیم کے بارے میں بتائیے کہ کتنا اخلاق تھا پیغمبر کا، کس قدر اخلاقی صفات کے مالک تھے۔ امیر المومنین نے اس شخص سے فرمایا کیا تم دنیا کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یا علی میں نے سوال کیا پیغمبر کے خلق عظیم کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کو شمار کر سکتے ہو؟ وہ تو قرآن واضح طور پر فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا جب اللہ قرآن کریم میں ان دنیاوی نعمتوں کو بہت کم شمار کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم انسانوں میں یہ سکت نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، اس کے باوجود کہ قلیل ہیں انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نعمات الہیہ کو بیان کر سکے۔ میں کس طرح اس ہستی کے اخلاق حسنہ کو بیان کروں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک علی خلق عظیم، وہ قلیل اخلاق کا مالک نہیں تھا، عظیم اخلاق کا مالک سے تھا۔ میں کیسے اس پیغمبر کے اخلاق حسنہ کو بیان کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح خلق عظیم، جب دنیا کی نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا جسے قرآن کہتا ہے یہ قلیل ہیں، تو پھر پیغمبر جو خلق عظیم کا مالک ہے، قرآن جس کے بارے میں کہہ رہی ہے خلق عظیم، کس طرح اس کے اخلاق عظیم کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ، میں فقط اشارہ کرنا مقصد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالمین میں کیا کیا آتا ہے؟ فرشتوں سے لے کر تمام انبیاء، ساری مخلوقات عالمین کے اس زمرے میں آتی ہے۔ وہ ملتا ہے کہ اتنا وسیع ہے یہ رحمت کا مفہوم کہ فرشتے بھی اس رحمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے بھی پیغمبر کی رحمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اس لیے تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور جبریل آیت لے کے آئے تو پیغمبر نے پوچھا یا جبریل هل اصابک من هذه الرحمت شیء، جبریل تو بھی تو عالمین میں سے ہی آتا ہے، تو بھی عالمین کا ایک حصہ ہے، کیا تجھے اس رحمت سے تجھے بھی کچھ ملا ہے حصہ یا نہیں؟ سنو گے ذرا، سنیے گا جملہ۔ حضرت جبریل نے جواب دیا، عرض کیا جی ہاں، میں اپنی عاقبت کے بارے میں پریشان تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ میں اپنی عاقبت کے بارے میں پریشان تھا، لیکن آپ کی ذات بابرکت کی وجہ سے جو کائنات اور تمام موجودات کے لیے رحمت ہے، میری یہ پریشانی دور ہو گئی ہے۔ بس پیغمبر ہم انسانوں کے لیے فقط رحمت نہیں ہیں، جبریل جیسا فرشتہ بھی اپنے آپ کو رحمت نبی اور رحمت پیغمبر کا محتاج سمجھتا ہے۔ یہ ہے مقام و رحمت للعالمین کا۔ ٹائم کیونکہ کم ہوتا ہے، بات پوری نہیں کی جا سکتی۔ بس آخری بات کہ پیغمبر کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں پڑھ رہا تھا تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب خوش ہوا اس وقت، کیونکہ چچا تھا، خوش ہوا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اب جب بھی، یہ تفسیروں میں مختلف تفسیروں میں ملتا ہے، اب جب بھی ہر سال پیغمبر کی ولادت کا دن آتا ہے
اللہ اکبر، یہ رحمت پیغمبر کو ذرا دیکھیے گا۔ اب جب بھی ہر سال پیغمبر کی ولادت کا دن آتا ہے، ابو لہب کو اس خوش ہونے کے صلہ میں عذاب سے نجات مل جاتی ہے۔ وہ جو ایک مرتبہ پیغمبر کی ولادت پہ اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ رحمت پیغمبر ہے، اس لیے پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ میں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ذکر مصیبت نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی کہ آج کا یہ عظیم اور مصیبت زدہ دن ہم اسی مناسبت سے امام زمان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔